مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ حق کی بات کیا ہوتی ہے اور کس طرح کہی جاتی ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ توقع کروں گا اللہ لطیف کھوسہ صاحب کو کامیابی دے، آنے والے وقتوں میں اسی طرح حق کی بات اس سپریم کورٹ کے سامنے کہنے کی ضرورت ہے، جہاں بہت سارے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے افسوسناک حالات ہیں۔ اور ایک تو پرابلم ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہے، کس طرح سینیورٹی پرنسپل کو انہوں نے رد کیا ہے۔ آپ کے سامنے ایک غلطی ہوتی ہے تو بار بار ہوتی ہے۔ یہ ثاقب نثار نے ایک اپنے فیورٹ کو چوتھے نمبر سے اٹھا کے سندھ ہائی کورٹ سے آؤٹ آف ٹرن جج بنایا سپریم کورٹ کا، اس سے برائی چل پڑی۔ پھر کھوسہ صاحب نے ان دو آدمیوں کو بنا دیا آؤٹ آف ٹرن، اور پھر اس کے بعد گلزار نے ایک اور کو بنا دیا۔ ایک دفعہ غلط روش چلتی ہے تو رکنے کو آتی نہیں ہے، کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کون کس قدر قابل ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے بھی قابلیت ہو، یہاں پر قابلیت جج کرنا ان لوگوں کو نہیں آتی، جب بات آتی ہے تو فیورٹ نظر آتا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے، مجھے بہت دکھ ہے کہ اس ایشو کو ہمارے ایک مرحوم ساتھی، ایک مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مرحوم وقار سیٹھ نے فون کیا اور کہا کہ انتہا ہو گئی ہے ناانصافی کی۔ 3 جونیئر ججز لاہور ہائی کورٹ کے مجھ پر اور احمد علی شیخ جو سینئر جج ہے، چیف جسٹس ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اگنور کر کر یہ لگائے جا رہے ہیں۔ اب میں اس کو چیلنج کروں گا۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں، میں اس اصول کے لیے ہمیشہ سے لڑتا رہا ہوں۔ جب فقیر محمد کھوکھر کو بنایا تھا اس وقت ہی میں نے چیلنج کیا تھا، اور آج میں آپ کا وکیل ہوں، ان تینوں اپوائنٹمنٹس کو میں چیلنج کروں گا، اور ہم نے کیا تھا۔ اور بدقسمتی کی بات ہے 6 مہینے یہ گلزار چیف جسٹس، میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، پر اس کا کمال کوئی نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کم از کم کیس لگ جاتے تھے، فیصلے صحیح اور غلط ہو جاتے تھے۔ ارشاد حسن خان اور شیخ ریاض بھی تھے، غلط فیصلے کرتے تھے۔ اس کا ڈاکٹرن، گلزار ڈاکٹرن نیا ہے، کیس لگاؤ ہی نہ، غائب ہو جاتا کیس، ہوا میں غائب ہو جاتا ہے، زمین کھا جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ یہ نیا ڈاکٹرن ہے۔ اس بیچارے کا ایک چیف جسٹس کو 6 مہینے اس کا کیس نہیں لگ سکا۔ ناانصافی کا عالم یہ ہو گیا ہے۔ آخر کار نومبر میں وہ اللہ کو پیارا ہوا، پتہ نہیں کس وجہ سے، اس کے پیچھے سازش تھی، مجھے محسوس ہوتا، خدا جانتا ہے۔ ایک حق کی بات کرنے والا، سینکڑوں ملٹری کورٹس کے فیصلے سیٹسفائیڈ کرنے والے آدمی کو کس خاموشی کے ساتھ فارغ کر دیا گیا۔ اس نے حق کے لیے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ میں غلط اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، ہمیں وہ موقع نہیں ملا۔ آج پھر یہ صاف کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ اصلی مسائل جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، جن کو لطیف کھوسہ صاحب نے، اللہ ان کو کامیاب کرے، انہوں نے فیس کرنا ہے، سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی یہ جد و جہد کا فائدہ ہمیں ہوا ہے قاضی فائز صاحب کے کیس کے شکل میں۔ چلیے ابھی بھی ہمیں میجورٹی مل گئی، تھن میجورٹی صحیح، لیکن حق کی بات کرنے والی تھن میجورٹی آج بھی ہمیں مل گئی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب ہم نے قاضی فائز صاحب کا ایشو شروع کیا تھا، ہمیں سپورٹ دوسرے تینوں صوبوں سے ملی تھی۔ پنجاب میں وہ لوگ
قابض تھے بار پر، جن کے خلاف آج الیکشن لڑے جا رہے ہیں، انہوں نے کسی نے حق کی بات نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ اصولوں کا اور مفادات کا۔ مفادات ان کے ہیں، چاہے جونیئر کو لگا دو، ہمارے مرضی کا آدمی ہونا چاہیے، چاہے غلط اپائنٹمنٹ کر دو، ہماری دکانیں کھل جانی چاہیے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ ہم سب کی پیرنٹ ہائی کورٹ ہے، آج نیلام گھر بنا کے رکھ دیا گیا۔ تو یہ وہ سیریس ایشوز ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سردار لطیف کھوسہ کی قیادت میں ان ایشوز کو سامنے لے کے آئیں گے، ساری کمیونٹی کے سامنے۔ اسی طرح جو اپائنٹمنٹس کی گئی ہیں، جس انداز سے کی گئی ہیں، بلڈوز کی گئی ہیں، کس کو نہیں پتا ان میں کون کون تھے اور کن کن کے فیورٹ تھے، کس طرح لگائے گئے ہیں، کون پیچھے، کون ان کی سٹرنگز پل کر رہا ہے اس وقت۔ ایک جج صاحب کا میں وکیل ہوں، شوکت صدیقی صاحب کا، میں ان کی تقریر اور ان کا جواب پڑھ رہا تھا، بہت دشواری سے گزر رہا ہوں، اتنا واضح کیس، لیکن مجھے بہت دنوں سے بحث کرنی پڑ رہی ہے۔ بصورت اس نے یہ کہا کہ اب بینچز بنوائے جا رہے ہیں اور مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ بڑی بات ہے، ایک جج تو بڑا ہمت والا نکلا، یہاں تو ساری کی ساری پارلیمنٹ جو ہے ان کے اشارے پہ چلتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف 3 سال کی ایکسٹینشن مانگ رہا۔ ہمارے سپریم کورٹ نے بڑی جرات کی، ہم نے کہا کمال کر دیا جی، نوٹس لے لیا ہے، لیکن 2 دن ہی لگے، اور اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں۔ بھائی آپ خود ججمنٹ دے رہے ہو کہ قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے ایکسٹینشن کی، تو آپ کس قانون کے تحت 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے کے کہتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، قانون سازی کریں؟ بھائی 6 مہینے کہاں سے؟ لیکن پھر بات وہیں آ کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے پولیٹیکل پارٹیز کس طرح سے ڈھیر ہوئی ہیں ایکسٹینشن دینے میں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں فیس کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں فیس کرنے ہیں۔ تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جج بیچارے کو ڈرانا کیا ہے، یا تو ساری پارلیمنٹ کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہو سکتا تھا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جس پر اس وقت پوری طرح سے حملہ آوری ہے۔ کیا قصور ہے قاضی فائز عیسیٰ کا؟ انڈیپینڈنٹ جج ہے، حق کی بات کرتا ہے، اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کسی کا اپنی اوتھ کے مطابق آپ کام کریں، آپ آئین کے تحت اپنی اوتھ پڑھیں، آپ کا کام کسی کو بٹھانا اٹھانا نہیں ہے۔ یہی بات کہی نا اس نے اپنے ججمنٹ میں، تو پھر آج تک اس کو بخشا نہیں جا رہا۔ ریویو تو ہم نے سنا تھا، اب دوسرے قسم کے ریویو بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر وکیل نوٹس نہیں لیں گے، اگر وکیل یہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس عدلیہ میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کھڑی ہو سکے۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی بار جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی جب تک بار انڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ اور سب سے بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری بار کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کی انڈیپینڈنس ختم کی گئی ہے۔ آج ہماری ساری لڑائی ہی یہ ہے، ہمارا سارے جدوجہد یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ بار بنانا چاہتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ بار دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ہی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں پہلے بات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے۔
ان ہاتھوں سے بچانا ہے جن کو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. بڑی باتیں دوستوں نے کھل کے کی ہیں. ان ہاتھوں سے بچانا ہے. خدا را اس انسٹیٹیوشن جو پاکستان کا سب سے پرانا جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے، لاہور ہائی کورٹ سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، اس کو عدالت فروشوں سے بچانا ہے. دس از اے ایشو آف ٹوڈے. اور یہ لطیف کھوسا، وی آر پاسنگ شیڈوز، یہ ہمارے آنے والی نسل کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ان حالات میں آپ سے اپیل کروں گا، ناصر لطیف کھوسا صاحب کو منتخب کیجئے، پورے پینل کو منتخب کیجئے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں پینل کی امپورٹنس. یہ جو ہمارا نیریٹو ہے کہ بار کی سیاست حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، ججوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حق کی لڑائی لڑنے کے لیے ہوتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، تمام تر وسائل رکھتے ہوئے آج وہ نیریٹو درست ثابت ہو رہا ہے، چاہے وہ مقصود بھٹر کی شکل میں یا پھر انشاءاللہ تعالیٰ لطیف کھوسے کی شکل میں یہ ثابت ہوگا. اور کل کو